یہاں پہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ہم عربی لباس پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں تو یہ دین کے قریب ہے. حالانکہ حضور تو شلوار نہیں پہنتے تھے. حضور کا تو تہبند تھا. شلوار آپ کو پیش کی گئی اور آپ نے پسند کی کہ یہ اچھا لباس ہے، زیادہ ساتر ہے. یعنی تہبند کے اندر تو آدمی رات کے وقت جو ہے ہو سکتا ہے ننگا ہو جائے، شلوار میں تو ننگا نہیں ہوتا. لیکن آپ نے پہنی نہیں، وہ آپ کی کہتے ہیں سنت عادت، جو آپ بچپن سے پہنتے آئے تھے وہی آپ پہنتے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ایک جو ہے نا ڈپلیسٹی ہو رہی ہے. میں کنفیوژن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ڈپلیسٹی ہو رہی ہے. ہم ایک طرح کا اسلام ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اوور آل اسلام کا ایک جو تصور پوری یعنی میں کہوں گا کہ ویسٹ کے اوپر آ رہا ہے وہ کوئی فرینڈلی تصور نہیں ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاسپورٹ دیکھتے ہیں امیگریشن کاؤنٹرز پہ ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی ہم دھماکے کرنے والے بھی ہم، خود کش حملے کرنے والے بھی ہم. اب یہ تو میں مانتا ہوں کہ جو حملے کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، ضرور ہوئی ہوگی، یا ان کا جہاد ہے جو بھی ہے. لیکن جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہ بھی تو معصوم ہے. کیا اس کی اجازت ہے؟ اصل میں یہ تو بڑا ایک سینسیٹیو سا کوشچن ہے میرے نزدیک. اب جو بھی اس میں شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بہرحال وہ تو غلط طریقے پر کام ہو رہا ہے. لیکن وہ بات سمجھ لیجیے اصل میں کہ ہمارا جو اس وقت ویو ہے ویسٹ میں، وہ کس اعتبار سے، وہ اسلام کو ایز اے ریلیجن، سوشو اکنامک سسٹم کے طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے. اور انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک دبی ہوئی چنگاری ہے. وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں جو ابلیس سے کہلوایا تھا کہ نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی ڈر ہے اور نہ جمہوریت سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. ان میں ایک آرزو ہے کہ ہمارا ایک نظام تھا، ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم تھا، ہمارا اپنا جو کرمنل لا تھا، ہمارا سول لا تھا، ہمارے فیملی لاز تھے، ہمارے جو ہے لا آف ایویڈنس تھا. یہ سارے قوانین تھے ہمارے، چلے تھے، 1000 برس تک چلتے رہے. تو اب ہم دوبارہ جو ہے اس کو دنیا میں نافذ یہ چیز وہ ہے جو ویسٹ کو گوارا نہیں ہے. چنانچہ جیسے ہی پچھلی صدی کے اواخر میں یو ایس ایس آر ختم ہوا اور اس کے بعد نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنا شروع کیا گیا اور اس کی توسیع کی کوشش ہوئی، تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے کہ اب کس کے لیے؟ وہ آپ کا دشمن تو مر گیا، مرا پڑا، آپ کے قدموں میں پڑا، آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، امداد مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا اب ہمیں خطرہ اسلامک فنڈامنٹلزم سے ہے. یہ ہے اصل جو خطرے کی بات ہے کہ جو انہیں ہے. اسی کو کرش کرنے کے لیے آپ اندازہ کیجیے جتنی بڑی جو ہے کولیشن بنی ہے افغانستان کے لیے، عراق کے لیے کیوں نہیں بن سکی؟ کیونکہ عراق میں کوئی اسلامی ایشو نہیں تھا، مذہبی ایشو نہیں تھا، وہاں تیل کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا. میرے نزدیک وہ پہلا قدم تھا گریٹر اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ جب صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کے مجسمے گرے ہیں تو شیرون نے کہہ دیا تھا پہلے دن ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. It was the first step towards the establishment of Greater Israel. یہاں ایران، یہاں افغانستان میں تو ایسی باتیں نہیں تھی. گریٹر اسرائیل کے تو تھریٹ ہم بھی ہیں، ہم کیونکہ نیوکلیئر پاور ہیں. گریٹر اسرائیل کے تھریٹ ہم نہیں ہے، وی آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دیٹ. وہ جو بھی ہے ہمارے نیوکلیئر پاور کے خلاف جو بھی کریں، لیکن گریٹر اسرائیل جو ہے عراق ہے، شام ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، اور حجاز کا بھی شمالی علاقہ ہے، مدینہ اور خیبر وغیرہ جہاں یہودی آباد تھے، اور ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہے، اور مصر کا جو بہترین علاقہ زرخیز ڈیلٹا کا، وہ سارا اس میں ہے. ویسے کافی میں یہودیوں کو جانتا ہوں جو نیو یارک وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ بڑے خلاف ہیں اسرائیلیوں کے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرائیل جب یہاں پہ بنے گا تو وہ آخرت کے قریب ہوگا. ہاں، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تحریک زائنزم جو ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر سارے یہودیوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ سیکولر ٹائپ آف جیوز کی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت جو بینکرز ہیں بڑے بڑے اور جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کی اکانومی کو، وہ زائنزم کی سب. آپ بینکنگ کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کی بات کر رہے ہیں. جو مسلمانوں میں مجھے اکانومی کی ایک مثال میں دے سکتا ہوں، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پہلے خواب دیکھا اور کنگ آف ایجپٹ نے ان کو بلایا، انہوں نے خواب دیکھا، تعبیر انہوں نے دی، قحط سالی کی اور بچت کی اور سیو کرنے کی. پھر اس کے بعد اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنگ آف ایجپٹ نے بلایا، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان 7 سالوں میں؟ تو انہوں نے کہا قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ العلیم. کہ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کر بھی دیا اور انہوں نے خوش اسلوبی سے کر لیا،
لیکن آج کل مسلمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا فائنانس منسٹر ہم کہاں سے لائیں گے؟ اصل میں تو مسلمان جو کہ بحیثیت مجموعی کئی 100 سال کا ایک سلائیڈ ہے جو نیچے جا رہے ہیں علمی طور پر جا رہے ہیں، سائنس کے علوم کے اعتبار سے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جا رہے ہیں، تو اس وقت تو ہم ڈیکیڈ لاٹ ہیں. حقیقت یہ ہے اب اس کے اندر تو کہیں سے نئی زندگی کا شرارہ کہیں سے پھوٹے کسی جگہ پر. بحیثیت مجموعی مسلمان امت جو ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک نئی یعنی ایک حرارت پیدا کر دے ایمان کی، اور اس کے ذریعے سے وہاں اسلامی انقلاب آ جائے اور دنیا کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام. یہ ہے اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس. کم اینڈ سی اٹ. جو کچھ تم نے پڑھا ہوا تمہیں دکھا دیا گیا ہے وہ نہیں ہے اسلام. اسلام تو یہ ہے، آؤ بس دیکھو. تو اصل میں یہ کام ہونا تو ہے، لیکن ابھی اس کے اور اس وقت کے دور کے درمیان بہت وقفہ ہے، اور اس میں وٹ آئی فیئر از کہ امت مسلمہ پر بڑا سخت عذاب اللہ کا آنے والا ہے، جس کا سب سے بڑا حصہ عربوں پر آئے گا. اینڈ نمبر 2 آن دی ڈیوائن ہٹ لسٹ سیمس ٹو بی پاکستانی مسلمس. وائی؟ نمبر 1 عرب کیوں ہیں؟ ان کی مادری زبان میں قرآن ہے، ان کو تو کوئی بچت ہی نہیں. ان میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر وہ ناس بھی کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو در حقیقت اگر وہ جیسے جیسے آزاد ہوئے، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. قبلہ کسی نے بنا لیا واشنگٹن کو، کسی نے بنا لیا ماسکو کو. دے آر دی بگیسٹ کلپریٹس. لیکن ہمارا جو کانسیپٹ اور ہمارا معاملہ کیا؟ نمبر 2، ہم نے ایک ملک بنایا اسلام کے نام پر، لاکھوں آدمی قتل ہوئے، کروڑ انسان جو ہے ادھر سے ادھر ہوا ہے، 1 کروڑ سے کم ایسٹ پنجاب ویسٹ پنجاب کے درمیان. لیکن وہ اسلام کہاں ہے؟ جو اسلام آج ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے. نمازیں وہاں بھی ہیں، مسجدیں وہاں بھی ہیں، اور ہماری حج فلائٹس ہماری جاتی ہیں، ان کی بھی جاتی ہیں. بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ حج کا انتظام جو ہے وہاں حج مشن جو ہے ہندوستان کا وہ کہیں بہتر ہے پاکستان کے حج مشن سے. تو اب ہمارا جو لیڈر کا کانسیپٹ ہے، جو اسلام ہمیں لیڈر کا کانسیپٹ دیتا ہے، وہ تو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وہ کہاں سے ہم لائیں؟ انقلاب کے بعد ہوگا، اس سے پہلے تو نہیں. یو ہیو ٹو برنگ اباؤٹ اے ریولیوشن فرسٹ. حضور نے ریولیوشن برپا کیا. 13 سال میں ایک ریولیوشنری پارٹی تیار کی ہے. دعوت ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، تعلیم ہے، اور منظم کرنا ہے. ایک امیر کا حکم مانو. اس کے بعد باطل سے ٹکرایا ہے. اقبال کا ایک شعر جو ہے بہت عظیم ہے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. حضور کی حیات طیبہ کو 2 مصروں میں لے آیا اقبال. مکی دور کیا تھا؟ درویشی، دعوت، تبلیغ، نصیحت، واعظ. کوئی پاگل کہہ گیا، ٹھیک ہے، کہہ گیا تو کہہ گیا. کسی نے مجنون کہہ دیا، ٹھیک ہے. مارا جا رہا ہے، صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. فار 12 لانگ ایئرس اٹ واز دی آرڈر آف دی ڈے. پھر جب ایک جماعت تیار ہو گئی کہ جو اصل میں جو اپنی سرفروشی کے لیے تیار تھے، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، باطل سے ٹکرائے. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، 12 سال. جو پختہ شبی خود را بر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ تو اپنے آپ کو سلطنت زم سے ٹکرا دو. وہ ٹکر ہے جو پھر شروع ہوئی ہے مدنی دور میں آ کر، اور قتال شروع ہوا ہے، جنگ شروع ہوئی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانیں دی ہیں، حضور زخمی ہوئے ہیں، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور آپ کا خون اتنا گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں. معلوم مشہور ہو گیا کہ آپ تو شہید ہو گئے ہیں. یہ ہے ریولیوشنری پروسیس. اس ریولیوشنری پروسیس سے کسی جگہ پر عالم اسلام میں کسی جگہ پر افسوس یہ ہے کہ ہم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا. اقبال کا تھاٹ یہی تھا. 1930 کے خطبے کی جان یہی تھی کہ انہوں نے اولاً مسلمانوں کی مسلم نیشن ہوڈ کو تمام جو بھی سوشولوجیکل جو بھی ہو سکتے ہیں فکر اس کے حوالے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم، کسی بڑی قوم کی نظم نہیں ہو سکتے. نمبر 2، انہوں نے پیشین گوئی کی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی. اور نمبر 3، انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع ملے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں دور عرب امپیریلزم میں، یہ بنو امیہ اور بنو عباس جنہیں ہم خلفاء کہہ دیتے ہیں، یہ تو عرب امپیریلزم تھا. اس امپیریلزم کے اندر جو تصویر آتی ہے اسلام کی، دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو جانتی ہے. یہ دھبے ہٹا کر پھر خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ دنیا میں قائم کرنا، دیٹ واز
Pakistan ideology. But we have failed, badly failed. Why? لمبی داستان ہے بہت بات. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اصل میں ایک تو جو مسلم لیگ کی تحریک کے اندر کچھ انہیرنٹ ویکنیسز تھیں وہ سامنے آئی. مسلم لیگ کی تحریک ایک تحریک تھی، موومنٹ جو آندھی کی طرح آتی ہے اور بگولے کی طرح نکل جاتی ہے. تحریک جو ہے اس کے ساتھ جب تک کہ کوئی مضبوط جماعتی ڈھانچہ نہ ہو، کارڈرز، معین کارڈرز کے ساتھ ایک مضبوط جماعت، وہ آگے نہیں چل سکتی. یہی فرق تھا مسلم لیگ میں اور کانگریس میں. کانگریس کی مضبوط جماعت تھی، اس کے کارڈرز تھے، اس کا نظم تھا. مسلم لیگ کا نہیں تھا معاملہ، وہ تو ایک تحریک تھی. اور در حقیقت ایک چونکہ ایمرجنسی کی حالت پیدا ہو چکی تھی کہ مسلمانوں نے ہند کا کیا جو ہے مستقبل ہوگا، تو اس حوالے سے پاکستان بنتے ہی مسلم لیگ تو ختم ہو گئی، جسٹ میلٹڈ اوے. اور اس کے بعد کیا ہوا، چونکہ مسلم لیگ کی زیادہ قیادت مائنورٹی پروونسز سے آئی ہوئی تھی، ظاہر بات ہے کہ یہاں کے سنز آف دی سوائل تو وہ نہیں تھے. اب مرنا بھی تھا، ایک ایک کر کے مر گئے. اور ظاہر سے پھر یہاں پر تو سارا معاملہ جو آیا ہے پھر وڈیروں کے ہاتھ میں آ گیا، بیوروکریسی کے ہاتھ میں آ گیا. اور اس میں ایک بہت بڑی غلطی مولانا مودودی سے ہوئی، وہی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. وہ پاکستان موومنٹ سے علیحدہ رہے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک اصولی اسلامی تحریک جو ہے وہ برپا کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں آ کر ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دیا. اور نتیجہ کیا ہوا، اب گویا کہ اسلام ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا. اس سے پہلے مولانا مودودی مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے تھے اسلامی دستور کا. اس وقت تک چونکہ جماعت پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو تمام حلقے جتنے تھے مذہبی انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ایک غلطی یہ تھی، کیا؟ کانسٹیٹیوشن 1973 کا جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، جس میں آپ نے مجھ سے پیج پوچھا تھا، میں نے پیج 129 آپ کو کوٹ کیا تھا. جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اسلام ممانعت کرتا ہے بڑی سختی سے فرقہ بندی کی. ہمارا آئین جو ہے فرقوں کو ریکگنائز کر رہا ہے، اور چاہے وہ انفرادی طور پہ کر رہا ہے چاہے وہ اجتماعی طور پہ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن دکھایا، اس میں پریمبل میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ویئر ان دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی، freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. اور دوسرا آگے پیج 129 پہ اسلامک پروویژنس کے اوپر لکھا ہے کہ in the application of this clause to the law of any Muslim sect, the expression Quran and Sunnah shall mean the Quran and Sunnah as interpreted by the sect. تو پہلی بات تو یعنی دو سوال. ورڈ پرسنل لا وہ اب کہاں گیا؟ پرسنل لا آف اینی مسلم اس کو کہیے. پہلا تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی اور اسلام جی ان کا مجھے تو تضاد لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا، میں بتاتا ہوں. بسم اللہ. Democracy as such is kufr and shirk. It is based on the principle of popular sovereignty. اسلام میں sovereignty belongs to God. اللہ بالکل. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اس کی پابندی کرنی پڑے گی. اس کے اندر امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں بھی مشورے سے معاملہ طے کر لو. کوئی اتھارٹیرینزم، کوئی ڈکٹیٹرشپ نو، کوئی ڈائنیسٹی نو. امرہم شورا بین، دس از جمہوریت، اسلامی جمہوریت. یو کین سے it's a controlled democracy, limited democracy. Limited by the injunctions of the Quran and the Sunnah, not by any person or any dynasty or any monarch, no whatsoever, by injunctions of Quran and Sunnah. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بہت سادہ سی ہے، 2 منٹ میں ذرا لے لیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھاگے بھی نہ لیکن یہ کہ جڑ بھی نہ جائے اس کے ہاتھ پاؤں، تو آپ نے 200 گز کی رسی سے باندھ دیا ایک کھونٹے کے ساتھ. اب ایک سرکل وجود میں آ جائے گا 200 یارڈز جو ہے ریڈیس کا، اس میں گھوڑا آزاد ہے. مشرق جائے، مغرب جائے، شمال جائے، جنوب جائے، 150 گز جائے، 200 گز سے ایک گز نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر. دس از اسلام. انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ سنہ، دیٹ از دی سرکل. یو کانٹ کراس اٹ. لا تعتدوا حدود اللہ، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ حدود اللہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سنت، اور اس کو آپ نے البتہ اس کے اندر، اب اس کے اندر فرض کیجئے کہ ایک گھر کے اندر آپ ایک پارٹی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، آپ اس کے اندر ڈرنک کیا دی جائے، ایک چیز ختم ہو جائے گی، شراب نہیں دی جائے گی، وہ حرام ہے، وہ دائرے سے باہر نکل گئی. اب 7 اپ دیں، روح افزا دیں، کیا دیں، وہ آپس میں مشورے سے طے کر لیں. دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے.
اس مباح میں آپ اپنے مشورے سے بائی کاؤنٹنگ ووٹس یو کین ڈیسائڈ. سو دس از اسلامک ڈیموکریسی. ٹھیک ہے الحمدللہ. اپنا مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی ان سینس کہ خدا نخواستہ ہو بھی نہیں سکتا، لیکن میرا مطلب ہے کہ میرے حساب سے تو ڈیموکریسی اور جو موجودہ ڈیموکریسی ہے جو اس کا تضاد ہے. ہیومن ساورنٹی کیونکہ اگر میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف، ان کا حکم ایک طرف، پوری کائنات ایک طرف، بالکل میں تو اس طرف جاؤں گا. اللہ کا حکم اور رسول کا حکم. بالکل تو نہیں، رسول کا حکم وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے. رسول نے بھی تو وہی کہنا جو اللہ نے کہا. کیٹیگریز دو ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے جو قرآن میں آیا ہے، ایک حدیث ہے جو حضور کا حکم ہے. چلیں نیکسٹ پلیز. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں جس چیز پہ آپ سے میں تفصیل چاہتا ہوں، آپ نے پہلے کہا کہ ذرا سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر آگے آیا کہ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَإِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابٌ أَلِيمًا، کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں فساد کریں گے، اور جب ان کو روکا جائے گا تو کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن وہی فسادی لوگ ہیں اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کن کے متعلق کہتا ہے؟ ہاں ذرا اس کے لیے جہاں سے ہماری ایک بات ختم ہوئی تھی نا، حضور نے انقلاب برپا کرنے میں پہلے 12 سال مکے میں جو جہاد باللسان کہہ لیں، جہاد بالقرآن کہہ لیں، جو بھی کہیں، جہاد نفس کے ساتھ کیا، جماعت تیار کر لی. اس کے بعد آپ نے باطل سے ٹکر شروع کی. اب دیکھیے ہر کسی انقلابی تحریک کے ساتھ آنے والے سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ہر چہ باد آباد، ماں کشتی درا بنداختیں، اب جو ہو سو ہو، یہ کشتی اگر چلے گی تو ہم بھی جئیں گے ورنہ ڈوبنے کو تیار ہیں، جو قربانی چاہیے حاضر ہے. کچھ لوگ جو ہیں کسی چیز کی بیوٹی جو ہے اٹریکٹ تو کر لیتی ہے، بات ٹھیک ہے یہ، لیکن اس کے لیے قربانی دینا، جان اور مال کا خطرہ لینا، اس سے ذرا وہ پھر پیچھے ہٹنے شروع ہوتے ہیں. یہ طبقہ پیدا ہوا ہے مدینے کے اندر، مکے میں نہیں تھا. لیکن قرآن مجید کے پہلے 2 رکوعوں میں سے پہلے رکوع میں جو اہل ایمان مکے میں تیار ہو چکے تھے ان کا نقشہ ہے، اور جو مکے میں لوگ کفر پر اڑ چکے تھے ان کا ذکر ہے. پھر اب یہ تیسری کیٹیگری آئی ہے. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقی ایمان ان میں نہیں ہے. ان کا معاملہ یہ ہوا تھا جب حضور نے، میں نے آپ سے کہا 6 مہینے آپ نے لیے 3 کام کیے، کنسٹرکشن آف دی ماسک، اور بھائی چارہ مہاجرین اور انصار میں، اور یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ. اس کے بعد آپ نے ایڈوانس شروع کر دیا، مکے کی طرح چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے. پرووکیشن کر رہے ہیں آپ. تو ان لوگوں کا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قریش کے ساتھ بڑھواؤ گے، ہمیں مرواؤ گے، کیا کرو گے؟ اب انہوں نے حضور کے خلاف بات شروع کی. اب یہاں ایک پارٹی ڈسپلن تھا. حضور اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے. اب ان کے خلاف جو ہے چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں. یہ خامخواہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس تبلیغ کے ذریعے سے کرتے رہیں. گڑ دے کے مارا جا سکتا ہو تو خامخواہ کسی کو زہر دینا ہے؟ یہ خامخواہ جس میں جان اور مال کا خطرہ آتا ہے. تو اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش شروع کی. ان سے کہا گیا یہ کیا فساد مچا رہے ہو؟ فساد کیا ہے؟ جماعت کے اندر فساد. اس جماعت کے اندر تم جو ہے اب حلقے پیدا کر رہے ہو، اور اب یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ امیر کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہو، یہ فساد ہے. ان کا نہیں، ہم تو در حقیقت اصلاح کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم کیوں قریش سے ٹکرا رہے ہو؟ فساد تو تم پیدا کر رہے ہو، ہم تو نہیں کر رہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اصل میں مفسد یہی ہے، اس لیے کہ وہ تو اس بڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اب، شرک کے خاتمے کے لیے اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ حضور کے لیے فرمایا ہے قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کسی اور نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے. بھیجا ہی اس لیے تاکہ اس دین حق کو نافذ کرے اور غالب کرے. لہذا آپ کو تو یہ کام کرنا ہی کرنا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے جب کہا گیا، ان سے کہا گیا آمنوا کما آمن الناس، مت دیکھو دوسرے لوگوں کو، دیکھو وہ ایمان لائے. یہ دیکھو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، فلاں ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، علی ہیں، حمزہ ہیں، ہاں تم بھی ایسے ایمان. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، انہیں اپنے مفاد کی فکر ہی نہیں ہے، نہ یہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، جسے ہم کہیں گے فینیٹکس. یہ تو فینیٹکس ہیں، پاگل ہیں. انہیں اپنے مفادات کی اور اپنی مصلحتوں کا فکر. ہم تو ایسے بیوقوف نہیں ہیں. یہ ہے سارا پس منظر اس کا کہ یہ منافقین تھے. اور منافقین میں بھی ایک خاص بات نوٹ کریں گے کہ وہاں ایمفیسس کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. رسول کا ذکر نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا تھا؟ رسول کی اطاعت ان کو بڑی شاخ تھی، اور بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ابھی قرآن میں تو حکم آئی نہیں، اور انہوں نے پہلے شروع کر دی چھیڑ چھاڑ.
پھر سورہ محمد نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پورا قتال کا حکم آ گیا ہے. اب وہ لاجواب ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنے جس کو آپ کہتے ہیں ڈریگنگ دی فیٹ، کہ وہ اب اس معاملے میں آگے نکلنے کو آنے کو تیار نہیں تھے، پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے. یہ وہ طبقہ تھا. جب تک کہ آپ حضور کی سیرت کو ایک ڈائنامک اور انقلابی انداز میں نہیں سمجھیں گے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک چلتے چلتے میں ایک آپ کو میں سوال پوچھوں گا، حالانکہ میں نے کہا تھا لاسٹ کویسچن، کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمانوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کا ہی نہیں پتا، نہ ہم پتہ کرتے ہیں، بس سینہ بسینہ جو کہاوتیں ہماری چلی آ رہی ہوتی ہیں ان پہ ہمارا پورا ایمان بیسڈ ہے، خود ہم تحقیق نہیں کرتے، خود قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، تفاسیر کو نہیں کھولتے، اور یہ کمی ہے بڑی ہم سے سیریس. آپ کی اس بات سے 100% اتفاق ہے. میں نے اپنی زندگی کے 50 برس اسی کام میں لگائے کہ قرآن پڑھوں اور پڑھاؤں، سیکھوں اور سکھاؤں، سمجھوں اور سمجھاؤں. خاص طور پر ایجوکیٹڈ لوگ، ڈاکٹرز ہیں، MBBS ہیں، PhDs ہیں، انجینئرس ہیں، جو شعور کم سے کم 100 ایسے نوجوان تیار کر چکا ہوں، ہائیلی کوالیفائڈ، جو میری ہی طرح درس قرآن اب دے رہے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی اس کام میں لگائی. لیکن پھر یہ کہ میں نے اس کے بعد اب صرف ایک علمی بات نہیں ہے، یہ ایک اکیڈمک چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی دعوت اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کی ہے تنظیم اسلامی کے نام سے، بیعت کی بنیاد پر قائم کی ہے، جو آج کی دنیا میں بہت ہی لوگوں کے لیے حیرت انگیز بات ہے. آپ کے پرنانا نے بیعت کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر، بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ بنی 1913 میں. لیکن اس کے بعد تو معاملہ غلط. مولانا مودودی نے جماعت بنائی، بیعت کا معاملہ نہیں کیا. ہم نے بنائی ہے بیعت کی بنیاد پر ہے، اور بیعت بھی ایک حدیث صحیح، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی الا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق عندما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پہ جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نوبارد کو ہم پر امیر بنا دیا. بیعت تو بیعت ہے نا، بیعت میں تو کوئی کویسچنز نہیں ہوتے. اور یہ البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، رائے ضرور دیں گے. اور اس وجہ سے خامخواہی بات پہ لوگ ہنسی پڑیں گے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا. نہیں، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، بات اپنی حق کہہ دینی ہے، لیکن فیصلہ امیر کا ہوگا. یہ بیعت ہے جس پر کہ ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ نے مختلف سوالوں کے جوابات دیے، اور میں آپ کا بالخصوص اس وجہ سے شکر گزار ہوں کیونکہ ہمارے بڑے اچھے نامور علماء جو ہیں سیاست کے اوپر بات کرنا پریفر کرتے ہیں، مذہب کے اوپر بات کرنا پریفر نہیں کرتے. اور جب ہم مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہماری اپنی جستجو ہوتی ہے، ہمارا جو حصول شوق علم ہے وہ جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں سختی سے مائل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے. خدا نہ خواستہ اس کا مقصد گستاخی نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ آپ سمجھیے. کہ میں چلتے چلتے اپنے ناظرین کو ایک بات کہوں کہ جیسے میں نے سورہ غاشیہ کی ایک آیت کی میں ایک انٹرپریٹیشن ڈاکٹر صاحب کو دے رہا تھا، تو ایک حدیث نبوی ہے، میں اس کی اکثر لوگوں کو بات بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، علم کی جستجو اس کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. تو the way I look at it وہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مکے میں تھے یا مدینے میں اس وقت تشریف رکھتے تھے جب یہ حدیث آئی. تو چائنا کیوں جائیں جبکہ ساری دنیا ساری کائنات کا علم جو ہے وہ عرب کے اندر ہے؟ تو چائنا کیوں جائیں؟ بات یہ کہ ایک تشبیہ تھی کہ آپ چائنا جا رہے ہیں، پہلے آپ ایک ریگستان کراس کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ایک سمندر کراس کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کراس کر رہے ہیں. تو دنیا میں 3 سب سے بڑے آبسٹیکلز ہیں، اگر وہ آگے پیچھے کھڑے ہیں تب بھی ہوں سائڈ بائی سائڈ تب بھی آپ علم کے حصول کے لیے جائیں. تھوڑی غلطی ہے، سمندر بیچ میں کوئی نہیں آتا تھا. جی سمندر بیچ میں عربین سی ہے نا، عربین سی نہیں. آپ اگر عرب سے چلیں گے تو سارا خشکی کا راستہ ہے. ایک تو آپ کا میپ ہر جگہ کے پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے میپ سے چلیں گے جی، ہم انشاءاللہ اپنے میپ سے نہیں جا سکتے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے.